السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ لینس 360۔ شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ چائے بنانے سے۔ جی، تو آج کا دن بس اسی طرح ہم نے صبح اٹھ کے بس چائے پی، ناشتے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا میرا اور میرے ہسبینڈ کا۔ چائے پی کے فری ہوئے تو بس پھر ملائی جمع ہوئی تھی میرے پاس، تو ہیلپر نے کہا کہ آج مکھن نکال کے گھی نکال لیتے ہیں، تو بس وہ کرنے بیٹھے ہیں۔ تو پھر ایک دو کلائنٹس آ گئیں، پھر میں اس کے بعد اسی لیے کلپ بھی نہیں ریکارڈ کر سکی۔ میں نے اپنی ہیلپر کو بولا کہ بس تم ابھی سے چولہے پہ چڑھا دو تو گھی نکل آئے گا اس کا۔ پھر میں شام میں فری ہوئی، تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر جا کے دیکھا تو وہ گھی چھان کے الگ کیا اور پھر کھانا بنایا۔ تو بس اسی طرح انہی کاموں میں جو ہے وہ دن ہمارا گزر گیا۔ کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی نماز پہ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کرنے پہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنی دل اور اپنی نیت صاف کریں۔ آپ کی نیت صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں لوگوں کے لیے بغض رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، اور آپ دوسری طرف آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ سارا، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، کچھ لوگ ناپسند ہوتے ہیں، شاید مجھے بھی کچھ لوگ ناپسند ہوں گے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے جب اپنے لیے آسانی مانگتی ہوں تو بس اتنا کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کریں اور ان کی نظر بد کا باعث کبھی بھی مجھے مت بنائیے گا۔ ان کی لائف میں اگر کوئی اچھا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کریں، اور میرے نصیب کا، میرے بچوں کے نصیب کا اللہ تعالیٰ آپ مجھے نوازیں۔ تو نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی سے حسد رکھنا دل میں ایک فیکٹ ہے، ہیومن نیچر ہے کہ آپ کو کسی سے بھی، کیونکہ آج کل شو آف بھی بہت زیادہ ہے، تو اکثر کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ کسی سے جیلسی ہو گئی ہے اس طرح، لیکن اس حسد اور جیلسی میں اتنا آگے نکل جانا کہ آپ اس انسان کی لائف میں مشکلیں پیدا کرنی شروع کر دیں، یا جان بوجھ کے اس کو اریٹیٹ کریں، یا اگر اس کی لائف میں کوئی خوشی آئی ہے تو اپنی جیلسی اور حسد میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ وہ خوشی بھی برباد کرنے کی کوشش میں لگ جائیں کہ اس کے لائف میں یہ خوشی کیوں آئی ہے اور یہ اتنی آسانی سے کیسے خوش ہے، تو اس کو بھی ہم ختم کریں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے اندر جیلسی ہے، اگر آپ کو کوئی انسان ناپسند ہے تو اس پہ بھی کنٹرول رکھیں، اس حسد اور جیلسی میں اتنا مت آگے بڑھ جائیں کہ وہ چیزیں آپ پہ حاوی ہو جائیں اور آپ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیں۔ پھر آپ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں مانگتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سٹیپ ہے اپنی نیت صاف کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ جو بھی لوگ ہمیں ناپسند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جگہ پہ خوش رکھیں، ان کی نیت، ان کی ہر چیز آپ کے ساتھ ہے، ہمارا ان سے کوئی اس چیز کا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھائی کر رہے ہیں اس کا صلہ بھی ہم نے نہیں دینا انہیں، اس کا صلہ بھی آپ ہی دیں گے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی برائی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا سیکھیں، اور پلیز اپنی نیت صاف کریں۔ جب آپ نیت صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں نا تو آپ کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات بڑی جلدی حل ہوتی ہیں، اور اگر ڈیلے آتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتے ہیں ساتھ، کوئی نہ کوئی بہتری کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی نمازیں، تہجد، قرآن ان کی زندگی میں مکمل ہے، ہر چیز وہ ٹائم پہ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف نفرت بھی پیک پہ ہے لوگوں کے لیے، اور ان کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنا وہ تو ایک چیز ہے ہی، لیکن نفرت اپنی جگہ پہ اور حسد وہ بھی پیک پہ ہے۔ تو اس چیز کو کنٹرول کریں۔ زندگی کتنی سی ہے، آپ کے دل میں آپ کے بچے آپ کو جو کرتا دیکھیں گے وہی چیز ان میں آئے گی، وہی چیز وہ سیکھیں گے۔ تو آپ کیا اپنی زندگی بھی آپ کس طرح کے گزار رہے ہیں اور آگے اپنے بچوں کی لائف بھی آپ کیسی کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ، آج کل کسی کو کسی کی زندگی کا نہیں بھروسہ۔ مجھے نہیں پتہ کہ میری کتنی سانسیں اور باقی رہ گئی ہیں، کسی کو کسی کی لائف کا نہیں پتہ۔ تو جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے اسے ہنسی خوشی پیار محبت سے گزاریں، اور اگر آپ کسی سے پیار نہیں کر سکتے، محبت نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے،
تو اس کے بارے میں برا بھی نہ سوچیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتیں نہیں چاہیے، عبادتیں کرنے کے لیے تو انہوں نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا۔ ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آگے کی منزل صحیح کریں، لیکن جس زندگی میں ابھی ہم ہیں ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یہ کبھی کسی نے سوچا ہے اس بارے میں؟ اپنا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ تکلیف کوئی بھی بات ہے تو آپ ان سے شیئر کریں، نماز میں روئیں، گر گرائیں، دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ہر بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس انسان کے ساتھ ایسے کیا لیکن اس نے بدلے میں میرا دل دکھایا ہے، اس نے اس طرح کیا۔ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، ان کے آگے ہر بات رکھیں، نہ کہ اپنے ہاتھ میں اپنے اختیار میں ہر چیز لے کے دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولیں یا ان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ آج کل لوگوں کے دلوں میں سے نا پیار احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اپنے دلوں کو انسانوں والا دل بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی انسانوں والا دل رکھ کے سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ میں نے بھی لائف میں بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ان کی معافی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں کیونکہ انسان آج کل نہیں کبھی بھی کسی کو معاف کرتے۔ تو اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہم نے وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ایسے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے وہ چیزیں جان بوجھ کے نہیں کی تھی۔ تو بس دل صاف کریں، اپنا نیت صاف کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے سارے گناہوں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، نماز پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ولاگ یہیں ختم